آپ کا حکمران ہے کہ جب صبح نکلتے ہیں تو غریب قوم کے پیسوں پر ان کو پروٹوکول، ان کے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ تیل نہیں جلتا ہے، وہ ان غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان کے بڑے بڑے بلو پروف گاڑیوں میں جلتا ہے، اس کا دھواں آسمان تک نکلتا ہے۔ اس لیے میں حیران ہوں کہ ایک طرف ہمارے 3,33,00,000 لوگ متاثر ہیں اور دوسرے طرف آپ کے حکمران آج کے لمحے تک آپس میں لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں، آپس کے مفادات کے لیے۔ کل عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس، آج جناب شہباز شریف کے پریس کانفرنس، ان میں ایک ہی فقرہ دونوں کی تقریروں میں 100 بار آپ کو ملے گا کہ یہ چور ہے اور عدالت نے اس کو چور ثابت کیا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ چور ہے اور یہ تصدیق شدہ چور ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم کیسی عجیب قوم ہے کہ ہم دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو۔ ہماری قوم بھوکی مر رہی ہے، ہمارے 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، ہمارے 85% عوام کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، اور دوسرے طرف گزشتہ 30 سالوں سے کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں تو ان حکمرانوں نے ایک بہت معمولی چیز، بہت ہی معمولی چیز کہ توشہ خانے میں اگر کہیں گڑی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اگر کہیں ہار ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اگر کہیں کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ نہیں چھوڑا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ پاکستان کیسے چل رہا ہے۔ تو ایک طرف حکمرانوں کی یہ تصاویر ہے اور دوسرے طرف مجھے ہمارے بھائی تحسین بھائی نے ایک تصویر دکھائی، میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا کہ یہ پاکستان کیسے چل رہا ہے، کن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ تو ایک بچہ ہے جس نے الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپ میں آ کر اپنی دن بھر کی کمائی ان کے حوالے کی، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، وہ حوالہ تو کر رہا ہے، اور کام کیا کرتا ہے، وہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ فروخت کرتا ہے۔ اس میں وہ کتنا کمایا ہوگا اور اپنے ماں کو کتنا وہ دیتے ہوں گے۔ میں نے ان کے قمیص کے بٹن کو دیکھا تو ایک بٹن سفید ہے، ایک کالا ہے، ایک کسی اور رنگ کا ہے۔ میں اس بٹن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کے غریب اور پیاری ماں نے کتنی محبت کے ساتھ ان کے قمیص پر یہ بٹن لگایا ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا ولی جس کی عمر 11 اور 12 سال سے زیادہ نہیں ہے، دن بھر کی کمائی اپنے ان لوگوں کے لیے قربان کرتا ہے جو سیلاب کے متاثرین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ زمانے کا ولی اللہ، اگرچہ ان کی داڑھی ابھی نہیں آئی، ان کے سر پر کوئی پگڑی نہیں ہے، انہوں نے بہت زیادہ کوئی تسبیح نہیں پہنے ہوں گے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے خلوص اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جو آپ کو الخدمت کی کسی کیمپ میں ملیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ ایک بار جب میں ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترا تو سارے لوگ آئے، انہوں نے لوگوں کے سامان کو پکڑا، ان کے ہاتھوں سے ٹرالی میں ڈال کر اپنی اپنی گاڑی تک ان کو پہنچاتے رہے، لیکن ایک قلی ہے وہ سرخ پگڑی اس نے باندھی، تو ایسے میں اذان کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے رک گئے، اور انہوں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر آرام کے ساتھ
اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں بھی ان کا تماشا کرتا تھا کہ جب وہ فارغ ہو گئے انہوں نے میرا سامان اٹھایا، اور سامان اٹھانے کے بعد جب مجھے اپنی منزل تک پہنچایا تو میں نے ان کو 5 روپیہ دیے، لیکن اس نے پھر 3 روپیہ واپس کیے کہ میرا کرایہ اتنا ہی بنتا ہے، میرا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، اور بہت جلد ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ سب معاملات وہاں پر ظاہر ہوں گے کہ کس نے قوم کے خاطر، ملک کے خاطر، امت کے خاطر قربانی دی ہے، اور کس نے اس امت کو لوٹا، کس نے اس قوم کو لوٹا، کس نے خزانے کو لوٹا، کس نے توشہ خانے کو لوٹا، کس نے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کو لوٹا۔ یہ سب کچھ وہاں اصل میں، یہاں تو ٹھیک ہے ہماری حکومت اتنی باصلاحیت ہے کہ احتساب کے جو نام کے ادارے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کیے، ان کے دانت نکال دیے، ان کے پر کاٹ دیے، ان کو بے اثر کیا۔ احتساب کے لفظ سے ان کو نفرت ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو مغل بادشاہ تھے یہ بڑے عیاش تھے، تو موت کے لفظ سے ان کو بہت زیادہ چڑھتا کہ ہمارے سامنے یہ لفظ ہی نہ لیا جائے، تو اس لیے ان کے مجالس میں لوگ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی موت کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ بادشاہ فوری طور پر مغموم ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے مرنا ہے، لیکن یقینی طور پر ایک دن سب نے مرنا ہے۔ اور چلے اس وقت آپ نے نیب کو دفن کیا، احتساب کے اداروں کو ختم کیا، اور عجیب مسئلہ ہے کہ 49 کروڑ تک جو آدمی لوٹ مار کرے نیب اس کو نہیں پکڑ سکتا جب تک 50 کا لائن کراس نہ کرے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے دوستو، میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے تجربات ہو گئے اس ملک میں، 35 سال اس ملک پر جرنیلوں نے حکومت کی، ایوب خان کی صورت میں، ضیاء الحق کی صورت میں، پرویز مشرف کی صورت میں، یحییٰ خان کی صورت میں، اور باقی چھوٹے بڑے 35 سال اس ملک پر پارٹیوں نے حکومت کی، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر۔ میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بناؤں گا اس کے نام پر نہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم کریں گے اس کے نام پر۔ لیکن یہ 75 سالوں میں انہوں نے پاکستان کا جغرافیہ بھی تباہ کیا، پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور پاکستان کے مستقبل کو بھی تباہ کیا۔ اور آج ہم ایک ایسے دوراہے پر ہیں اور ایک ایسے چوراہے پر ہے کہ اگر ورلڈ بینک اور IMF آپ کو خیرات نہ دے، آپ کو قرضہ نہ دے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ ہی پاس نہیں ہوتا۔ اور یہ کیسی معیشت ہے ہماری؟ دیکھیے، ایک طرف اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ایک جھٹکا دیا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، ایشین بینک کہتا ہے کہ نہیں 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور دوسرے طرف آپ 6 بلین ڈالر کے خاطر آپ نے FATF کے تمام قوانین منظور کیے، ایک مکمل غلامی پر آمادگی ظاہر کی۔ میرے دوست، اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ 75 سال ان حکمرانوں نے آپ کے ضائع کیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ تمام لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ اب کوئی کہانی ان کی چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کا کارنامہ، ان کا کردار، ان کے دن اور ان کے رات کے بارے میں اب قوم جانتی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کے ساتھ بے وفائی کی، اس قوم کو شودر کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا،
اس قوم کی دولت کو لوٹا۔ اور آج اگر یہ سب پارٹیاں کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہے، تو جنات کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، تمہاری وجہ سے اس ملک میں کرپشن ہے۔ اگر اس ملک کے بچے کو تعلیم نہیں ملا تو کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے ان پڑھ ہیں اور ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے کوالٹی کی ایجوکیشن دینے سے محروم ہے۔ اب اگر اس ملک کے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کی کتے فرانس کے درمچدہ منرل واٹر پیتے ہیں، فرانس کے شیمپون سے نہلاتے ہیں، لیکن غریب پاکستانی کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 دریاؤں سے نوازا، اس کے باوجود بھی صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین سے نوازا، 79 ملین ایکڑ زمین پاکستان کے ساتھ زرعی زمین موجود ہے، لیکن تمہاری وجہ سے صرف 22% زمین ایسی ہے جہاں پر کاشت ہوتی ہے، باقی بنجر پڑی ہے۔ تمہاری وجہ سے زمرد کا کام خسارے میں ہے، تمہاری وجہ سے ریکوڈک کے منصوبے ناکام ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے ملک میں نئے ڈیم نہیں بن سکے، تمہاری وجہ سے ہر سال پاکستان کا 70% پانی سمندر میں جاتا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے پاکستان دنیا کے لیے ایک تماشا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ